بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو ایئر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کی غزہ سے متعلق قرارداد کو واضح اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا۔ یہ قرارداد ہے کیا؟ روس اور چین اس قرارداد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ حماس کی جانب سے اس قرارداد کو کیوں مسترد کر دیا گیا؟ پاکستان کی غزہ سے متعلق تجاویز کو اس قرارداد کا حصہ امریکہ نے بنانے سے کیوں انکار کیا؟ آج کے اس ویلاگ میں امریکہ کے غزہ سے متعلق منصوبے اور ٹرمپ کے مستقبل کے پلان پر غزہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی غزہ کا امن منصوبہ ہے، اس حوالے سے ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی گئی۔ اس قرارداد کو واضح اکثریت کے ساتھ ایوان نے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کی حمایت میں مجموعی طور پر 13 ووٹ آئے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قرارداد کی روس اور چین کی جانب سے واضح طور پر مخالفت کی گئی، مگر جب ووٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، یعنی کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے ایبسٹین کیا، بائیکاٹ کیا ووٹنگ کے پروسیس کا۔ مگر قرارداد سے پہلے اس قرارداد کے متن کو لے کر روس اور چین نے بہت تنقید کی امریکہ کے اس منصوبے پر۔ اس قرارداد کے حوالے سے سب سے اہم بات پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی گفتگو اس قرارداد کی مبہم ہونے پر کی، اس قرارداد کو واضح نہ ہونے کے حوالے سے ایکسپوز کیا، اس ساری باتوں کے باوجود، تنقید کے باوجود پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اب یہ بنیادی طور پر قرارداد تھی کیا اور اس پر تنقید کیوں کی گئی؟ یہ قرارداد بنیادی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ 20 نکاتی فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر وہ غزہ کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ بورڈ آف پیس کے سربراہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، اور بورڈ آف پیس کے نیچے ایک ٹیکنوکریٹس کی کونسل قائم کی جائے گی جو غزہ کے امور، گورننس اور امدادی کاموں کو، تعمیر نو، ڈیولپمنٹ، اکانومی، ان تمام موضوعات کو ڈیل کرے گی۔ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا قیام ہے۔ یہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ مسلمان ممالک کے اوپر مشتمل ہوگی۔ اس فورس کے مینڈیٹ کے حوالے سے بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جسے میں آگے چل کر ایکسپلین کروں گا۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا کام وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہوگا، مگر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آنا ابھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امداد کا طریقہ کار ہے، جو اس کی امداد کی ترسیل کا پروسیس ہے، اس کے اوپر بھی یہ منصوبہ کچھ نکات کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اب جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو سب سے پہلے اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ ضرور کرنا چاہیے کہ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ امن معاہدہ ہوا تو اس کی ایک باقاعدہ طور پر تقریب مصر کے شہر شرم الشیخ کے اندر ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چیئر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں پاکستان سمیت دیگر عرب اور مسلم ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی تھی۔ اس شرکت میں قطر، ترکی، اردن اور مصر جیسے بڑے ممالک آپ کو پروگریسو ڈپلومیٹک چینلز کو انگیج کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے تھے۔ یہ منصوبہ جب سائن کیا گیا تو اس
بارے میں تاثر دیا گیا تھا کہ حماس اس منصوبے کی حمایت کرتی ہے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جتنے مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان قوم ہے، اس کو ایک میسج دیا گیا کہ دیکھیے، اگر حماس نے امریکی صدر کے منصوبے کو قبول کر لیا ہے تو ہم کیوں قبول نہ کریں؟ اگر حماس کو کوئی اعتراض نہیں ہے امریکی صدر کے اس منصوبے کے اوپر، تو ہمیں اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک لاجک، ایک جسٹیفیکیشن دی گئی تھی، اور پھر عرب ممالک کے اندر بھی ایک سیلیبریشن کا موڈ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اب ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر آج جب یہ قرارداد پیش کی گئی، منظور کی گئی، اس قرارداد کو سب سے پہلے حماس نے مسترد کیا، واضح طور پر مسترد کیا۔ حماس نے کہا کہ یہ قرارداد غزہ کے لوگوں کی توقعات کو پورا نہیں کرتی، غزہ کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی، اور غزہ کے لوگوں کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی۔ نہ حقوق ملیں گے، نہ مطالبات پورے ہوں گے، نہ توقعات کے اوپر پورا اترے گی قرارداد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا حماس کی جانب سے کہ یہ قرارداد بین الاقوامی سرپرستی کو غزہ پر مسلط کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو بورڈ آف پیس جس کے سربراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، جس بورڈ آف پیس کے اندر ٹونی بلیئر جیسے لوگ موجود ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بین الاقوامی سرپرستی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اور تیسری اہم ترین بات انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کے حوالے سے کہی ہے کہ یہ جو فورس ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے، یہ ایک بائسڈ فورس کے طور پر کام کرے گا۔ یہ غزہ کی عوام کے خلاف ہے، یہ حماس کے خلاف اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، تو ہم اس فورس کی حمایت ہم نہیں کرتے۔ اور یہ تینوں جو پلرز تھے اس پورے پیس ایگریمنٹ کے، کہ بورڈ آف پیس مسترد، انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس مسترد، اور نمبر 3 کہ جس طریقے سے امداد کا ترسیلی نظام یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا تھا، اس کو بھی حماس نے ماننے سے انکار کیا۔ حماس تو ایک بڑی فریق ہے اس پوری جنگ کی۔ حماس وہی ہے جس نے 7 اکتوبر طوفان الاقصی کو لیڈ کیا تھا۔ تو حماس کا جو امیج تھا، اور حماس چونکہ ایک فریق ہے، تو حماس کا اس قرارداد کی مخالفت کرنا ٹرمپ کے اس پورے منصوبے کے اوپر ایک کوسچن مارک بننا رہا ہے کہ یار آیا یہ منصوبہ ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک بات یہاں رکی نہیں، اور ہم نے ایک نئی چیز دیکھی آج ہم نے دیکھا کہ چین اور روس دونوں نے بڑی واضح پوزیشن اختیار کی اور اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کی۔ چین نے کہا کہ غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے اور کسی اور کا نہیں۔ غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ کہا روس نے، چین نے بلند آواز میں پورے ڈیکورم کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو بورڈ آف پیس ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے، اس حوالے سے امریکہ نے کوئی وضاحت نہیں دی، کوئی ہمیں انفارمیشن نہیں ہمیں پرووائڈ کی کہ یہ مینڈیٹ کیا ہوگا، یہ کس طریقے سے کام کریں گے، اور ہمیں تحفظات ہیں۔ اور ان کا یہ خیال یہ ہے کہ یہ قرارداد فلسطین کو، غزہ کو مزید تقسیم کرنے کا باعث بنے گی، اور غزہ کے اندر جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں، جو اصل طاقتیں اور قوتیں ہیں، جو ان کا حق خود ارادیت ہے یا دو ریاستی حل ہے، یہ اس کی طرف، یہ سلوشن کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو چین اور روس نے واضح مخالفت کی، لیکن جب یہ مخالفت کی گئی، لفاظی تو انہوں نے بھرپور کی جیسے پاکستان نے کی، مگر جب ووٹنگ کا ٹائم آیا تو ہم نے دیکھا کہ روس اور چین انہوں نے بائیکاٹ کر دی، انہوں نے ووٹنگ کا حصہ یہ لوگ نہیں بنے، انہوں نے ایبسٹین کر لیا، اور ان کے ایبسٹین کرنے کی وجہ سے پہلے خطرہ لاحق تھا امریکہ کو۔ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ چونکہ
روس اور چین دونوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں، تو یہ خدشہ تھا کہ یہ ویٹو کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویٹو کر دیتے جس طریقے سے امریکہ ویٹو کو ایکسرسائز کرتا ہے یا امریکہ کے اتحادی وہ ویٹو کی پاور کو ابیوز کرتے ہیں، تو توقع یہ تھی کہ روس اور چین بھی ایسا ہی کریں گے، اور یہ پورے کا پورا قرارداد، پورے کا پورا منصوبہ یہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ مگر انہوں نے ووٹنگ کا پروسیس کا بائیکاٹ کیا، تقریریں بھرپور کی اور ایک راستہ دے دیا، ایک وے فارورڈ دے دیا، اور یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ اب یہ جو ساری کی ساری قرارداد ہے، اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ آفیشلی یہ بات کہہ رہی ہے، اور فورم کے اوپر کہا گیا کہ جناب ہمیں ابھی تک انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کے میکنزم کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ابھی تک بورڈ آف پیس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم ابھی بھی جو آزاد فلسطینی ریاست کا کانسیپٹ ہے ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں۔ اور پاکستان نے اپنی تجاویز کی بھی بات کی، مگر پاکستان نے تجاویز وغیرہ دے کر اور یہ بتا کر کہ ہماری باتیں مانی نہیں گئیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بھی ووٹ دے دیا۔ اب اگر آپ کی تجاویز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، آپ کو خود کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ یار یہ میکنزم کیا ہے، اس سے فلسطینی عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو پھر آپ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، آپ کو بھی ابسٹین یا آپ کو ٹائم گین کرنا چاہیے، آپ کو ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے اتحادیاں پہلے ہمیں تو کانفیڈنس مل لیں۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلی اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے غزہ کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، اور اس سے کہا گیا ہے کہ اس نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ اس نے اسرائیلی سرحد کی حفاظت کرنی۔ یہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا مینڈیٹ ہے کہ اس نے حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، اور ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فورس کو حماس کے خلاف تخلیق کیا جا رہا ہے۔ تو کیا مسلمان ممالک کی فوج اب حماس کے خلاف لڑے گی؟ حماس کو اس پوری قرارداد کے اور اس پلان کے مطابق ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے پیچیدہ سوالات ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ امن کی گارنٹی ہو، وہاں پر وہ کیونکہ پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ وہاں پر جا کر غزہ کی یا فلسطینی اتھارٹی کے تحت ایک نئی فورس بنائیں گے، اس فورس کی ٹریننگ اور تربیت یہ ممالک کریں گے، اور یہ ممالک کسی کے حق میں کسی کی مخالفت میں استعمال نہیں ہوں گے۔ مگر یہاں پر تو واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ تو حماس کے خلاف ایک فوج تیار کی جا رہی ہے، اور یہ مسلم فوج ہوگی، یعنی کہ مسلمانوں کو حماس کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب قرارداد کے اندر جو آخری مخالفت کا نقطہ ہمیں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ پورے کا پورا منصوبہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت نہیں ہو رہا۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ضرور آ رہی ہے، مگر یہ UN کے چارٹر کے تحت یہ سارا کام نہیں ہو رہا، یہ انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشن یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس پورے پروجیکٹ کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے نکات تھے، لیکن آج روس اور چین میں سمجھتا ہوں کہ وہ غزہ کے لوگوں کی آواز بنے، اور حماس کا اس منصوبے کو مسترد کرنا، ٹرمپ کا غزہ پلان، یہ مکمل طور پر آپ اس کو ایک فلاپ منصوبہ قرار دے سکتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان جیسے ملکوں کا امتحان ہے کہ جب انہیں کلیئرٹی نہیں ہے تو کیا وہ اپنی فوج بھیجیں گے، اور اگر بھیجیں گے تو پھر پاکستانی عوام کو کیا بتائیں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔